السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر اسٹوریز ود طیب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کی بھیجی اسٹوریز کو نیریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی ہم سے اپنی کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک لنک ایڈ ہے، آپ جس طرح چاہیں ہم سے اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ یہ 1998 کی بات ہے۔ میں اس وقت تقریباً 14 سال کا تھا اور ہم گجرانوالہ کے ایک نسبتاً پرانے محلے میں کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب کا کاروبار جب کچھ بہتر ہوا تو انہوں نے بڑے اور کھلے گھر میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ ہم سب یعنی میں، میری چھوٹی بہن آمینہ اور والدین آرام سے رہ سکیں۔ کافی تلاش کے بعد والد صاحب کو شہر کے ایک پرسکون علاقے میں ایک بہت بڑا اور پرانا گھر مل گیا۔ مکان کیا تھا، ایک چھوٹی سی حویلی تھی، اونچی چھتیں، بھرے بھرے کمرے اور ایک وسیع صحن جس کے بیچ میں سوکھا ہوا فوارہ لگا تھا اور لکڑی کے کام والی بڑی بڑی کھڑکیاں۔ اس کا کرایہ اس جگہ کے لحاظ سے بہت کم تھا۔ والد صاحب تو خوشی سے نہال ہو گئے، لیکن میری والدہ نے پہلی بار مکان دیکھتے ہی کہا تھا، اس گھر میں ایک عجیب سی وحشت ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ مگر والد صاحب نے اسے وہم کہہ کر ٹال دیا۔ اس گھر کی دوسری منزل پر ایک کمرہ تھا جسے اسٹور روم کہا جاتا تھا اور اس پر ایک پرانا سا تالا تھا۔ مالک مکان نے چابی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں ان کا کچھ پرانا سامان ہے اور اس کی چابی کہیں کھو گئی ہے، لہٰذا اسے نہ کھولا جائے۔ آخر ہم اس گھر میں منتقل ہو گئے اور ابتدائی چند ہفتے بہت خوشی میں گزرے۔ گھر بہت بڑا تھا اور میں اور آمینہ ہر کونے میں کھیلتے پھرتے، لیکن پھر عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے آمینہ نے، جو اس وقت تقریباً 6 سال کی تھی، کہنا شروع کیا کہ اوپر والے بند کمرے میں ایک آنٹی رہتی ہیں جو رات کو اسے لوریاں سناتی ہیں۔ ہم سب اس کی بات پر ہنس دیتے اور اسے اس کا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ پھر اس کے بعد راتوں کو چھت پر کسی کے چلنے کی دھیمی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسا لگتا جیسے کوئی ننگے پاؤں چھت پر ٹہل رہا ہو۔ ابا کہتے کہ شاید کوئی بلی یا کوئی جانور ہوگا، مگر وہ آوازیں بہت باقاعدہ تھیں۔ کبھی کبھار گھر کی چیزیں اپنی جگہ سے غائب ہو جاتی اور پھر کسی بالکل ہی غیر متوقع جگہ پر ملتی۔ امی کا سلائی مشین سے دھاگا خود بخود غائب ہو کر باورچی خانے کے مسالے والے ڈبوں کے پاس ملتا۔ دن گزرتے گئے اور گھر کی فضا میں ایک انجانا سا بھاری پن اور اداسی کھلنے لگی۔ امی اکثر شکایت کرتی کہ جب وہ اکیلی ہوتی ہیں تو انہیں لگتا ہے جیسے کوئی انہیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے سنا کہ لان سے کسی عورت کے سسکیاں لے کر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ فوراً اٹھے اور باہر گئے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ گھر کا مرکزی دروازہ، جسے ابا خود رات میں کنڈی لگا کر سوئے تھے، کھلا پڑا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم سب کے دل میں خوف نے پکی جگہ بنا لی۔ گھر میں رات کے وقت ایک عجیب سی چمیلی کی خوشبو پھیل جاتی، خاص طور پر اوپر والے بند کمرے کے آس پاس۔ یہ خوشبو بہت تیز اور ناگوار محسوس ہوتی تھی۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں اسکول کا کام کر رہا تھا کہ میری نظر سامنے راہداری پر پڑی۔ راہداری کے آخری سرے پر جہاں اندھیرا تھا، مجھے ایک لمبا دھندلا سایہ نظر آیا۔ میں نے آنکھیں جھپکائیں تو وہ غائب ہو چکا تھا، لیکن میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی عورت تھی جس کے لمبے کالے بال اس کے چہرے پر گرے ہوئے تھے اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا اور میں دوڑ کر امی کے پاس چلا گیا۔ اب سارا معاملہ اس بند اسٹور روم کے گرد گھومنے لگا۔ آمنہ پہلے سے زیادہ خاموش اور سہمی رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی آنٹی باہر آنا چاہتی ہیں اور وہ دروازہ پیٹتی ہیں۔ پھر وہ رات آئی جسے میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہم سب سو رہے تھے کہ آدھی رات کو اوپر والے اسٹور روم کے دروازے پر اندر کی طرف سے کسی کے زور زور سے ہاتھ مارنے کی آواز آنے لگی۔ پھر وہ رات آئی جسے میں اپنی زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ ہم سب سو رہے تھے کہ آدھی رات کو اوپر والے اسٹور روم کے دروازے پر اندر کی طرف سے کسی کے زور زور سے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی اپنا سر دروازے پر پٹک رہا ہو اور پوری طاقت سے اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دھرام دھرام آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم سب بستروں سے اچھل پڑے۔
ابا نے ہمت کر کے اوپر جانے کی کوشش کی، لیکن سیڑھیوں کے پاس پہنچتے ہی وہ آواز بند ہو گئی اور اس کی جگہ ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی جو پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس رات کے بعد ابا کا سارا شک یقین میں بدل گیا۔ اگلے دن انہوں نے محلے کے ایک پرانے بزرگ سے اس گھر کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ ٹالتے رہے، اس نے جیسے ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ انہوں نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس گھر میں ایک عورت نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے خود کو اسی کمرے میں بند کر لیا تھا جو اب اسٹور روم تھا اور وہیں اپنی جان دے دی۔ اس کے بعد سے اس کی روح اسی گھر میں بھٹکتی ہے اور اسے اپنے گھر میں کسی اور کا رہنا، خاص طور پر ہنستے بسے خاندان کا رہنا بالکل پسند نہیں۔ یہ سن کر ابا نے فوراً گھر خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن شاید اس گھر کی مخلوق کو یہ منظور نہیں تھا۔ اسی رات گھر میں قیامت کا سما تھا۔ جیسے ہی مغرب ہوئی، گھر کے سارے بلب ایک ساتھ جلنے بجھنے لگے، کھڑکیوں دروازے خود بخود زور زور سے بجنے لگے۔ گھر کا درجہ حرارت اتنا گر گیا کہ دسمبر کی سردی محسوس ہونے لگی۔ ہم سب خوف سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ اچانک وہی چمیلی کی خوشبو اتنی تیز ہوئی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا، اور پھر ہم نے اسے دیکھا۔ وہ راہداری کے اسی آخری سرے پر کھڑی تھی، ایک سفید کفن نما لباس میں ملبوس۔ اس کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس بار اس کا چہرہ دھندلا نہیں تھا، چاند کی روشنی میں اس کا سفید سپاٹ چہرہ اور سیاہ خالی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر ہماری طرف گھمایا اور ایسی چیخ ماری جس میں دکھ، غصہ اور نفرت سب کچھ شامل تھا۔ بس وہ لمحہ تھا جب ہم سب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ابا نے چیخ کر ہمیں باہر بھاگنے کو کہا۔ ہم جس حالت میں تھے اسی حالت میں گھر سے باہر بھاگے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس رات ہم ایک رشتہ دار کے گھر رکے اور اگلے دن صرف اپنا ضروری سامان اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن اس گھر کی یاد اور اس عورت کی چیخ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ میری بہن آمینہ کئی سالوں تک رات کو ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ ہم نے یہ سیکھا کہ کچھ جگہیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جہاں درد اور اذیت کی اپنی ہی انتہا ہوتی ہے، اور ہم بدقسمتی سے ایک ایسی ہی جگہ کو اپنا گھر سمجھ بیٹھے تھے۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو جزائے خیر دے اور آپ کو ان چیزوں سے سلامت رکھے۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم طیب بھائی، میرا نام علی ہے اور یہ قصہ اس وقت کا ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا اور مجھے پرانی عمارتوں اور ان سے جڑی کہانیاں سننے کا بہت ہی شوق تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک ایسی حویلی کے بارے میں بتایا جو شہر سے بہت دور ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھی اور جسے لوگ سنسان حویلی کے نام سے بھی جانتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں ایک زمانے میں ایک ایسا امیر خاندان رہتا تھا، مگر ایک رات اس خاندان کے تمام افراد پراسرار طور پر غائب ہو گئے اور اس کے بعد کوئی بھی وہاں رہنے کی جرت نہ کر سکا۔ میرے دوست نے مجھ سے شرط لگائی کہ اگر میں ایک رات اس حویلی میں گزار لوں تو وہ مجھے اپنی بائک گفٹ کر دے گا۔ میں نے فخر اور جوش میں آ کر یہ شرط قبول کر لی۔ ہم دونوں ایک دن کی روشنی میں حویلی کا جائزہ لینے گئے تو یہ واقعی بہت ہی بڑی اور شاندار تھی، لیکن اس پر وقت کے نشان تھے۔ دیواروں پر دراریں تھیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ شام ڈلتے ہی میرے دوست نے مجھے وہاں اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے پاس ایک ٹارچ، پانی کی بوتل اور کچھ کھانے کا سامان تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ یہ سب صرف میرے ذہن کا ایک وہم ہے۔ میں نے حویلی کے اندر قدم رکھا تو ایک عجیب سی بدبو اور گھٹن کا احساس ہوا۔ لکڑی کا فرش چرچرا رہا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف دیکھا، ہر چیز پر دھوئیں کی ایک موٹی تہ جمی تھی۔ میں نے پہلی منزل کے ایک بڑے کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا اور اپنی چیزیں ایک کونے میں رکھ دیں۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد نیند میں چلا گیا۔ آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھلی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں موجود ہے اور میرے قریب بھی کھڑا ہے۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی
تو میری سانسیں جیسے تھم گئی ہوں۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں نے دیکھا ایک لمبی سیاہ شکل میرے بستر کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے ہی گھور رہی ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ اس کی طرف کیا تو وہ ایک عورت کی شکل میں بدل گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سفید لباس پر خون کے چھینٹے تھے، اور اس کی آنکھیں گہری خالی گھروں کی طرح تھیں۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اوپر بڑھایا اور اس کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا۔ اس نے کوئی بھی آواز نہیں نکالی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شدید درد اور مایوسی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا لمبا ہاتھ میرے گلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے بستر سے چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ میرے پیچھے نہیں آئی، مگر اس کی تکلیف دہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے حویلی کی سیڑھیاں اترنا شروع کیا اور ہر سیڑھی پر میرے قدموں کی آواز خوفناک حد تک گونج رہی تھی۔ جب میں نیچے پہنچا تو وہاں کا منظر ہی بدل گیا تھا۔ فرش پر انسانی ہڈیوں کا ڈھیر تھا اور دیواروں پر کسی بچے کے کھلونے بکھرے ہوئے تھے، جیسے یہ جگہ کسی بھی وقت بدل سکتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر بھاگا۔ میں نے دیکھا کہ حویلی کے باغ میں کئی انسانی شکلیں کھڑی ہیں، جن کے چہرے بے جان ہیں، اور وہ سب میری طرف ہی دیکھ رہی ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سب میرے پیچھے آ رہی تھی، مگر ان کے پاؤں زمین سے اوپر تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک بے بسی تھی، جیسے وہ مجھ سے کوئی مدد چاہ رہی ہوں۔ میں نے ساری رات بھاگتے گزاری، اور صبح جب سورج کی پہلی کرنیں نکلی تو وہ شکلیں غائب ہو گئیں۔ میں تھک ہار کر گر پڑا، اور اس وقت میرے دوست کی موٹر بائیک کی آواز سنائی دی۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میرا حال دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں اسے کچھ نہ بتا سکا۔ مجھے کئی دنوں تک بخار رہا اور میں اس واقعے سے باہر ہی نہ آ سکا۔ میں نے پھر کبھی اس حویلی کا نام نہیں لیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ آنکھیں جو خالی تھی، ان میں صرف مایوسی اور بے بسی کا سمندر تھا۔ شاید وہ لوگ کسی کی مدد کا انتظار کر رہے تھے جو ان کو کبھی نہ مل سکی۔ اس دن کے بعد میں نے بھوتوں اور پوری سیاہ چیزوں پر یقین کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نے انہیں اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہ تھا۔ وہ حویلی میرے لیے صرف ایک ہولناک تجربہ ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو میری روح میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام دانش ہے۔ یہ 2018 کے موسم سرما کی بات ہے۔ میرا دوست کاشف، جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور سے سیالکوٹ ایک شادی کو اٹینڈ کر کے واپس آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے اور موٹر وے پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ سردی کی وجہ سے دھند بھی ہلکی ہلکی چھا رہی تھی، جس سے منظر اور بھی ویران لگ رہا تھا۔ کاشف گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس کے والد صاحب بیٹھے تھے، جبکہ پچھلی والی سیٹ پر اس کی والدہ اور چھوٹی بہن سو رہی تھیں۔ وہ سب تھکے ہوئے تھے اور جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ لاہور سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ایک سنسان جگہ پر کاشف نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص ہاتھ ہلا کر لفٹ کا اشارہ کر رہا ہے۔ وہ ایک بوڑھی عمر کا آدمی تھا، جس نے پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کا چہرہ دھند میں واضح نہیں تھا۔ کاشف کے والد نے کہا، بیٹا گاڑی روکو، بیچارہ پریشان کھڑا ہے۔ کاشف کو تھوڑا عجیب تو لگا کہ اتنی رات کو اس ویران جگہ پر کوئی اکیلا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن والد صاحب کے کہنے پر اس نے گاڑی روک دی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، وہ شخص تیزی سے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا اور بغیر کچھ بولے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کاشف نے شیشے سے پیچھے دیکھا، وہ شخص خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی والدہ اور بہن کی نیند خراب نہیں ہوئی۔ کاشف کے والد نے پوچھا کہ بھائی صاحب، آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف اپنا ہاتھ اٹھا کر سیدھا آگے کی طرف اشارہ کیا۔ کاشف کے والد نے سوچا شاید وہ بول نہیں سکتا۔ انہوں نے کاشف کو چلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔
اب گاڑی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ کاشف کو محسوس ہوا کہ گاڑی میں ایک عجیب سی ٹھنڈک بڑھ رہی ہے، حالانکہ ہیٹر آن تھا۔ اسے ایک ناقابل بیان بھاری پن کا احساس ہونے لگا۔ اس نے بار بار شیشے سے پیچھے بیٹھے مسافر کو دیکھا، لیکن وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی چادر کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ کاشف کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ کچھ پوچھے، لیکن اس کے والد نے دوبارہ اس شخص سے پوچھا، بھائی کچھ تو بولو، آگے کہاں اتاریں تمہیں؟ اس بار اس شخص نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ کاشف نے فوراً بیک ویو مرر میں دیکھا۔ جو منظر اس نے دیکھا، اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس آدمی کا چہرہ انسان کا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ صرف 2 سیاہ گھرے تھے، اور اس کے ہونٹوں کی جگہ ایک لمبی سی لکیر تھی جو کانوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل سپاٹ تھا۔ کاشف کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اس کے والد کا رنگ بھی اٹھ چکا تھا، اور وہ آنکھیں بھارے اسی مخلوق کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں سمجھ گئے کہ انہوں نے کس بلا کو گاڑی میں بٹھا لیا ہے۔ کاشف کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ گاڑی کو مزید قابو میں نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے والد نے آہستہ سے اسے کہا، کاشف ہمت کرو، آیت الکرسی پڑھو اور گاڑی کی رفتار بڑھاؤ۔ کاشف نے کانپتی ہوئی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا۔ اس کے والد بھی اس کے ساتھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے ان کی آواز بلند ہوتی گئی، گاڑی میں بیٹھی اس مخلوق کے جسم سے ہلکا ہلکا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ ایک ناقابل برداشت بدبو پوری گاڑی میں پھیل گئی، جیسے کسی جانور کی لاش جل رہی ہو۔ اچانک وہ مخلوق ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ کے ساتھ سیدھی کھڑی ہونے لگی۔ اس کا سر گاڑی کی چھت سے ٹکرایا اور پچھلا شیشہ ایک دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ کاشف نے ہمت کر کے گاڑی کی رفتار 140 تک پہنچا دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ چند سیکنڈ بعد جب اس کے والد نے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو پچھلی سیٹ بالکل خالی تھی۔ وہ مخلوق غائب ہو چکی تھی، لیکن ٹوٹی ہوئی کھڑکی اور گاڑی میں پھیلی ہوئی بدبو اس کے وجود کا ثبوت دے رہی تھی۔ انہوں نے گاڑی نہیں روکی اور سیدھا گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ اس کی والدہ اور بہن جب گھر پہنچ کر اٹھی تو انہیں ٹوٹی کھڑکی دیکھ کر حیرت ہوئی، لیکن انہیں رات کے واقعے کا کچھ بھی یاد نہیں تھا، جیسے وہ اس پورے وقت کے لیے بے خبر سو رہی تھیں۔ اس دن کے بعد کاشف اور اس کے والد نے کبھی رات کو موٹر وے پر سفر نہیں کیا اور نہ ہی کسی انجان شخص کو لفٹ دی۔ کاشف کہتا ہے کہ وہ چہرہ آج بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور اس کی راتوں کی نیند اڑا لے جاتا ہے۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میرے دوست کاشف کی سٹوری جو میں نے اس کی زبانی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر آپ کو آج کی سٹوریز اچھی لگی ہوں تو انہیں لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، تاکہ آگے آنے والی سٹوریز آپ مس نہ کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔